أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ انعام آیت نمبر 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ. أَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورہ انعام گزشتہ کل اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی برساتے ہیں، اس پانی کے ذریعے ہر قسم کی نباتات، جڑی بوٹیاں، چیزیں، سبزیاں وغیرہ اگاتے ہیں، ساتھ پھل بھی، اور پھل بھی ایسے کہ سب کو پانی ایک طرح لگتا ہے، زمین سے ایک ہی طرح اگتے ہیں، لیکن ہر ایک کی شکل رنگت مختلف ہوتی ہے. اور اس کے بعد اللہ جل شان نے بطور شکوہ بھی کہا کہ اس کے بعد پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں انسان اور جنات کو، حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ جل شان نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اس دنیا میں اس انسانی آنکھ کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، وہ صلاحیت نہیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے. آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری اس آنکھ میں وہ صلاحیت پیدا کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار مومنوں کو نصیب ہوگا. آج کی جو آیات ہیں وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے، آج کے جو مضمون ہے ابتدائی آیات میں، کہ موجودہ حالات کے تناظر میں عالمی سطح پہ دیکھا جائے تو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب بھی ہیں. اسلام کے علاوہ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، اس طرح سینکڑوں اور مذاہب بھی ہیں، اور ہر ایک کے مذہب کے ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں. اور کچھ عرصے سے مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ اسلام کو ہی مد نظر رکھ کر مسلمانوں پر اٹیک کرتے ہیں کہ ان میں شدت پسندی ہے، دہشت گردی بھی ان میں، شدت پسندی بھی ان میں، اور
حالانکہ ہم بنیادی جو تعلیمات ہیں مسلمانوں کی وہ قرآن اور حدیث ہیں، اسی سے ہم مسلمان سیکھتے ہیں، یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اسی میں اصول اور ضابطے بیان ہیں۔ آج کی جو آیات ہے اس میں ایک عجیب طرح اللہ تعالیٰ نے اصول ذکر کی ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن معبودوں کو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، یعنی ان بتوں کو جن کو لوگ پوجتے ہیں، کوئی بھی ہو، ان کو آپ گالی مت دو۔ کسی بھی مذہب کے مقدس جو شخصیات ہیں ان کو آپ گالی مت دو، بھلے اس کے کہ وہ 100% غلطی پہ ہیں، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو آپ گالی مت دو، کیونکہ جب آپ ان کو گالی گلوچ اختیار کرو گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو، ظاہر بات ہے جب آپ ان کے معبودوں کو چھیڑو گے تو وہ آپ کے جو معبود ہے اس کو گالیاں دیں گے، تو ان کے معبود تو ویسے ہی ہے نا، ہے ہی کوئی نہیں اس میں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو پھر وہ ناحق گالیاں دیں گے اور سبب آپ بنو گے، لہٰذا ان کے معبودوں کا آپ تذکرہ ہی نہ کرو۔ گویا کہ ایک طرح سے ہمیں احترام کا درس دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، راست بتاؤ ان کو اچھے طریقے سے، لیکن جہاں تک بات آ جائے گالی گلوچ کی، اس کی باوجود اس کی کہ وہ غلطی پہ ہے، تب بھی ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ اختیار کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ یہودیوں کی مقدس ہستیاں یا عیسائیوں کی، وہ تو ایسی مسلمانوں کی ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، یہ تو وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے اوپر ایمان لائے بغیر ہم مسلمانوں کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا کوئی عیسائی کرتا ہوگا، جتنا ایک یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احترام کرتے ہیں، ہم مسلمان بھی اتنا ہی احترام کرتے ہیں۔ تو بدلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمارے قرآن کی اتنی ہی احترام کرو جتنا کہ ہم تورات اور انجیل کے جو آپ کے پاس بائبل ہے، جتنا ہم ان کا احترام کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے قرآن کا اتنا ہی احترام کرو۔ جتنا ہم اور مذہبی شخصیات پر انگلی نہیں اٹھاتے، اس طرح آپ سے بھی درخواست یہ کہ آپ بھی ہمارے مقدس ہستیوں کی، ہمارے پاک پیغمبر کی کارٹون نہ بنائیں، ان کی توہین نہ کریں۔ تو الٹا یہ ہے کہ ہم مسلمان ان کے ہاتھوں پریشان ہیں، اور پھر مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہی کہا جاتا ہے کہ ان میں شدت پسندی ہے، ان میں تنگ نظری ہے۔ وسعت نظر تو ہمیں قرآن پاک دیتا ہے کہ آپ ان کے احترام کریں، یہ ان کا مذہب ان کو نہیں کہتا۔ اگر کوئی غیر مذہب کا، یعنی سکھ ہے، ہندو ہے، کسی بھی مذہب کا بندہ ہے، اگر وہ قرآن پاک کو برا بھلا نہیں کہتا، قرآن پاک کا احترام کرتا ہے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ہمارے پیغمبر کا احترام کرتا ہے، تو یہ ان کو مذہب نہیں بتاتا، ان میں ذاتی طور پر اس شخص کے اندر کوئی خوبی ہوگی کہ وہ نہیں کرتا ہوگا۔ ہم اگر ان کا احترام کرتے تو ہمارے مذہب کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ ہم ان کے احترام پہ مجبور ہیں، ان کا مذہب نہیں بتاتا، حالانکہ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ ان کو مذہب کو آپ چھیڑو نہیں، ان کو گالی گلوچ مت۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ، نہ تم گالیاں دو ان لوگوں کو، يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، فَيَسُبُّوا اللَّهَ، پس وہ گالی گلوچ دیں گے، گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو، عدوًا، اس دشمنی سے، بغیر علم، ناحق، بغیر علم کے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر ایک امت کے لیے ان کے اعمال کو، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر اللہ ان کو خبر دے گا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور روز ایک نئی بات پیش کرتے۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اللہ کی طرف بلاتے، سیدھے راستے کی طرف، اچھی باتوں کی تلقین کرتے، تو کوئی ایک حجت تو سامنے ہوتی نا جس سے وہ، جس کی پردے میں، جس کی آڑ میں پیچھے لے کر وہ اعراض کر سکے، انکار کر سکے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور جس نے اس کائنات کو بنایا، کہتے اچھا آپ اس اللہ کی پیغمبر جس نے کائنات کو بنایا،
ٹھیک ہے پھر آپ یہ والا معجزہ لے آئیں ذرا، اگلے دن آپ یہ والا معجزہ لے آئے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ یعنی اپنے من چاہے معجزات جب تک آپ یہ نہیں لائیں گے ہم نہیں مانیں گے، اس کی آڑ میں آپ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ظاہر بات ہے یہ لائیں گے نہیں تو ہم مانیں گے نہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معجزات آپ سے مانگتے ہیں، نشانی مانگتے ہیں کہ یہ چیز لے آؤ یہ چیز لے آؤ، تو ممکن ہے ہم وہ چیز لے بھی آئیں پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ حالانکہ ایمان والوں کے دل میں، اس سے پہلے گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خود یہ بات آئی تھی کہ اگر کفار ایک من چاہا معجزہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، یعنی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ سامنے کر دے تاکہ یہ لوگ ایمان لیں بس۔ تو پچھلے جو یہ سورہ انعام کے 7 سے 12 کے درمیان میں بات گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو ان کے اعراض بھاری ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ آسمان میں سیڑھی چڑھائیں یا زمین میں کوئی سرنگ لگائیں، ان کے لیے معجزہ لیں، ہم تو وہ نہیں دیں گے آپ کو، آپ اگر خود لا سکتے ہیں تو لے آئیں۔ یہاں پر یہ کہ ایمان والے جو اس وقت مسلمان تھے ان کے دلوں میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے وہ من چاہ معجزہ وہ بھی تو لے آئے تاکہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ مسلمان ہو جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ظاہر بات ہے پھر تو آزمائش نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک وہ تھی آزمائش تھی اس میں کہ وہ من چاہے وہ چیز ان کو نہیں دی۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، کہ اگر یہ ان کے آسمان سے اوپر فرشتے آ جائیں اور وہ فرشتے آ کر یہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگ جائیں، ان کو آنکھوں سے نظر آنی شروع ہو جائیں، قبروں سے مردے اٹھ کے ان سے کلام کرنے شروع کر دیں، اور جو کچھ سامنے آگے پیچھے کے حالات ان میں سامنے آ جائیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ معجزہ دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لاتا، ایمان تو ویسے ہی نبی کی بات پر ایمان لاتے ہیں لوگ، معجزات دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لایا کرتا کہ بھئی معجزہ ہوگا تو ایمان لائیں گے، معجزہ نہیں ہوگا تو ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جس کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس پتھر سے اونٹنی نکالو، جب انہوں نے نکالی تو نہیں مانا انہوں نے، بعد میں اسی اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دی، مار دیا، جس کی وجہ سے پوری قوم پہ عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ رکھا کہ من چاہا بعض اوقات دے بھی دیتے ہیں لیکن اکثر طور پر ان کو نہیں دیے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ مشرکین پکی قسمیں کھا رہے ہیں، جہد ایمانہم پکی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، کہ لئن جاءتہم آیۃ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، کوئی معجزہ کوئی نشانی آئے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، البتہ ضرور بضرور یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اس میں۔ یعنی قسمیں کھا کے کہتے ہیں بس آپ لے آئے، بس ہم انتظار میں آپ کے۔ قل آپ کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، تمام نشانیاں معجزات اللہ کے ہاں ہیں، اللہ کے پاس ہیں چیزیں۔ وما یشرکم، تمہیں کیا پتا کہ انہا اذا جاءت، کہ جب وہ آ جائے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہ لائیں۔ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ ایسے ہو کہ وہ آ بھی جائے معجزہ پھر بھی یہ ایمان نہ لائے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم پلٹتے ہیں ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ یہ ایمان نہیں لائے پہلی مرتبہ۔ جب نبی ان کے پاس پہلی مرتبہ آیا اور انہوں نے ایمان نہیں لایا تو پھر دوبارہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، فی طغیانہم، سرکشی میں، یا مہون، یہ سرگرداں ہیں، حیران پھر رہے ہیں اسی کے اندر۔ وَلَوْ أَنَّنَا، اور بے شک ہم بے شک نازل کر دیں، نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ان کے پاس ان کی طرف ملائکہ بھی اتار دیں، وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم جمع بھی کر دیں ان کے اوپر، کل شیء، ہر چیز، قبلاً، سامنے، ما کانوا لیؤمنوا، نہیں یہ لوگ ایمان لانے والے، یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ جو چاہے، ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، نہ سمجھ ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی بھی اسی طرح مخالفتیں ہوئیں، انسان اور جنات، انہوں نے ڈٹ کے
اس وقت کے پیغمبر کی مخالفت کی، آپ کی بھی کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر نبی کے لیے عدوًا، دشمن، شیاطین الانس، انسانوں کے اندر شیطان اور جنات کے اندر، جنات کے اندر سرکش اور انسانوں میں جو سرکش لوگ ہیں وہ دشمن بنا دیے۔ یوحی بعضهم الی بعض، وہ سکھاتے ہیں بعض کو، ان کی بعض کو سکھاتے ہیں، زخرف القول، ملمہ ساز یہ گفتگو، غروراً دھوکے کے لیے۔ زخرف کہتے ہیں عربی زبان میں وہ تانبا، وہ پیتل جس کے اوپر سونا چڑھایا گیا، سونے کا پانی، بظاہر تو وہ چمک رہا ہے، سونا لگتا ہے، لیکن اندر سے وہ پیتل ہو، تانبا ہو، اس کو عربی زبان میں زخرف کہتے ہیں۔ یہاں پر زخرف القول کہ بات بظاہر بڑی بڑی ہوتی ہے لیکن اندر جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ایک دوسرے کو وہ باتیں سکھاتے ہیں جو بظاہر تو بڑی اچھی ہوتی ہے، اندر سے وہ خراب ہوتی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرے رب چاہتا، ما فعلوہ، تو یہ لوگ یہ کام نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، جس چیز کو یہ گھڑ رہے ہیں اسی کے اندر اس کو چھوڑ دیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ ایک دوسرے کو یہ باتیں سکھاتے ہیں، لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، تاکہ مائل ہو جائیں اس بات کی طرف، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، وَلْيَرْضَوْهُ، اور تاکہ یہ لوگ اس پہ راضی ہو جائیں، وَلْيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ یہ لوگ بھی وہی کام کریں، ما ہم مقترفون، جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ کے چند لوگ یہ اس طرح اچھی اچھی بناوٹی باتیں کرتے تاکہ جو دیگر کفار ہیں وہ اسی کی طرف، انہی باتوں میں لگے رہیں، انہی کی طرف مائل رہیں، اسی کے اندر وہ لگے رہیں، تاکہ یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف، اور جو کافر ہیں، جو عام سادہ لوگ ہیں، وہ ادھر متوجہ نہ ہو جائیں، تو یہ انہی کی طرف جو ہے لگائے رکھتے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی، کیا اللہ کے علاوہ، ابتغی حکمن، میں کوئی منصف تلاش کروں جس سے میں فیصلے کرواؤں، وہو الذی، حالانکہ اللہ وہ ذات ہے، انزل الیکم الکتاب مفصلا، جس نے تفصیل سے تمہارے لیے کتاب کو بیان نہ اتار دیا۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعلمون، وہ خود جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ بے شک یہ قرآن پاک تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے بالکل حق پہ۔ فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز نہ ہو جائے شک کرنے والوں میں سے۔ وتمت کلمت ربک، پورے ہو گئے باتیں تیرے رب کی، سچائی کے اعتبار سے، عدل انصاف کے لحاظ سے۔ لا مبدل لکلماتی، نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا، لکلماتی، اس کے احکام کو، اس کے فیصلوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ وہو السمیع العلیم، وہی خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ ولا تسبوا الذین، اور نہ تم گالی دو ان لوگوں کو، یدعون من دون اللہ، جو پکارتے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، فیسبوا اللہ، پر وہ گالی دیں گے اللہ کو، عدوا، بے ادبی سے، دشمنی سے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ کذالک زینا، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا، لکل امت، ہر طبقے، ہر جماعت کے لیے، عملہم، ان کے اعمال کو، ثم الی ربہم مرجعہم، کذالک زینا لکل امت عملہم، یہ دیکھ لیں ہر بندے کے، ہر جماعت، ہر طبقہ، ہر فرقے کے لوگ کے لیے وہی اعمال مزین ہیں۔ اگر آپ کسی یہودی کو کھینچ کے اسلام کی طرف لاؤ نہیں آئیں گے، کسی عیسائی کو لے کر آؤ نہیں آئیں گے، کسی ہندو کو اٹھا کر کہو کہ بھی آپ تو غلط کر رہے ہو، جو آپ پتھروں کو پوج رہے ہو، تب بھی وہ نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک طبقے کے لیے جو وہ عمل کر رہے ہیں ان کو بڑا مزین کر کے، خوبصورت کر کے رکھ دیا ہے، بس اسی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر یہ ان کے، پھر اپنے رب کی طرف، مرجعہم، ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم، بس وہ اللہ ان کو خبر دے گا، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ پکی قسمیں کھاتے اللہ کی، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ، کہ البتہ اگر آیا ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، البتہ ضرور بضرور یہ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما الآیات، بے شک نشانیاں، عند اللہ، اللہ کے ہاں ہیں، وما یشرکم، اور تمہیں کیا خبر، انہا اذا جاءت، کہ اگر وہ آ جائے،
بے شک وہ آج نشانی لا یؤمنون تو یہ ایمان نہیں لائے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ ہم پلٹتے ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ جیسے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے اول مرہ پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو فی طغیانہم یہ ان کی سرکشی میں، یا مہون حیران ہے سرگرداں ہے۔ ولو اننا اور بے شک اگر ہم نازل کرتے، نزلنا الیہم الملائکہ اتارتے ان کی طرف فرشتے، وکلمہم الموتیٰ اور باتیں کرتے ان سے مردے، وحشرنا علیہم اور جمع کرتے ان کے لیے ہر چیز سامنے، ما کانوا لیؤمنوا نہیں یہ لوگ ایمان لانے والے، الا ان یشاء اللہ مگر اگر اللہ چاہے، مگر جو اللہ چاہے، ولیکن اکثرہم یجہلون لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اسی طرح ہم نے بنا دیا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن، شیاطین الانس سرکش انسانوں میں سے، والجن جنات میں سے، یوحی بعضهم سکھاتے ہیں وسوسے ڈالتے بعض ان کا بعض کو، زخرف القول منمہ کی ہوئی باتیں، مزین کی ہوئی گفتگو، غروراً دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر تیرا رب چاہتا، ما فعلوہ تو یہ لوگ نہ کرتے، فذرہم پس آپ چھوڑ دیں ان کو، وما یفترون جو یہ گھڑ رہے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ چاہیے کہ کان تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، اور وہ راضی ہو جائیں اس گفتگو پہ، وَلْيَقْتَرِفُوا اور وہ بھی وہی کرنے لگیں، ما ہم مقترفون جس کو وہ دوسرے کر رہے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں، ابتغی میں تلاش کروں، حکمن کوئی منصف، وہو الذی حالانکہ اللہ وہ ذات ہے، انزل الیکم الکتاب جس نے اتاری تمہاری طرف کتاب کو مفصلا تفصیل کی، والذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ بے شک یہ کتاب منزل من ربک اتاری گئی ہے تیرے رب کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ، فلا تکونن پر ہرگز نہ ہو جائے آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے، وتمت کلمۃ ربک صدقا پورا ہو گئے تیری باتیں تیرے رب کی سچائی کے اور انصاف کے اعتبار سے، لا مبدل لکلماتی نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اس کے فیصلوں کو، وہو السمیع العلیم اللہ یہ خوب سننے والا خوب جاننے والا۔